حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے صاحب زادے عاشق باپ کے عاشق بیٹے میرے حضور کے بڑے عاشق صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان رحمت نے فرمایا سیام شہر رمضان بالمدینہ کا سیام الف شہر فی ما سواہ وصلاۃ الجمعہ بالمدینہ کا الف فیما سواہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں رمضان کے روزے رکھنا دوسرے شہروں میں 1000 مہینوں کے روزے رکھنے کے برابر۔ شہر مدینہ میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا دوسرے شہروں میں 1000 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں، اور میرے حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں جمعہ کی نماز پڑھنا دوسرے شہروں میں 1000 نمازوں پڑھنے کے برابر۔ دوسرے شہروں میں 1000 جمعوں کے کیا ہے برابر ہے۔ میرے حضور کے مدینہ پاک کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں، کوئی اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ مدینہ پاک کی عظمتوں کی؟ تو پھر جس محبوب کے قدموں سے مدینہ کو یہ عظمتیں ملی ہیں اس محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہو، اس محبوب عالی شان کی عظمتوں کے کیا ہی کہنے۔ یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو، ہر روز یعنی ہر وقت 70,000 فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ پھر صرف حاضر نہیں رہتے، درود و سلام کے گجرے بھی پیش کرتے ہیں۔ جو صبح جاتے ہیں وہ شام تک ان کی یہ ڈیوٹی ہے، جو شام کو آتے ہیں صبح تک ان کی یہی ڈیوٹی ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی مٹی میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے حضور کے مبارک قدموں کی برکت سے مدینہ کی مٹی بھی شاپ شفا بن گئی۔ پھر یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کے باشندے یعنی مدینہ کے رہنے والے روزے معاشر سب سے پہلے مشہور ہوں گے، سب سے پہلے شفاعت بھی انہی کی ہوگی۔ مدینہ پاک میں ہی مسجد قباء ہے، اس مسجد کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مقام میں فرمایا، روایت میں آقا کریم نے فرمایا وہ شخص اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ وہی مدینہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ پھر کہ آپ سوال فرما چکے ہیں کہ مدینہ کے لیے دگنی برکتوں کے لیے میرے حضور نے خود دعا فرمائی ہے۔ پھر یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں رحمت عالم کا سید عالم کا دربار فیض آثار بھی ہے، جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ پھر بہشت کے باغوں کا باغ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے، بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ کیا ہے مدینہ پاک میں ہی ہے۔ پھر یہ وہی مدینہ منورہ ہے کہ ساری دنیا میں 100 رحمتوں میں سے 90 رحمتیں مدینہ پاک میں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے 90 رحمتیں مدینہ پاک میں نازل ہوتی ہیں، باقی 10 رحمتیں ساری دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں وہی ستون ہے، ستون حنانہ، جو میرے حضور کے فراق اور ہجر میں چیخیں مار کے رویا تھا، وہ ستون حنانہ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے۔ پھر وہ جنتی پہاڑ جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، اور فرمایا وہ ہم سے محبت کرتا بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ پہاڑ تو حضور کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، وہ جنتی پہاڑ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے۔ پھر وہ قبرستان کے جس سے مدفونوں کے لیے بہشت کی بشارت آ چکی ہے، جنت البقیع، وہ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے۔ وہ قبرستان بھی کیا ہے مدینہ پاک میں بھی ہے۔ پھر وہ چھوٹا سا کنواں جس کا پانی پینے والوں کی ساری بیماریاں بھی دھل جاتی ہیں، باقی بیماریاں بھی دھل جاتی ہیں، وہ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات میرے حضور کا روضہ اقدس بھی مدینہ پاک میں ہے۔ اس لیے ایک عاشق نے کہا مدینہ اس لیے اندار جانو دل سے ہے پیار کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں۔ میرے حضور کا روضہ اقدس بھی کیا ہے مدینہ پاک میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت بھی واجب ہو گئی۔